اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذي استهوته الشیاطین فی الارض حیران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى اللہ هو الهدى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ سورۃ الانعام آیات 71 اور 72۔ قل کہہ دیجئے، اندعو کیا ہم پکاریں، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما جو لا ينفعنا نہیں نفع دیتے ہمیں، ولا یضرنا اور نہ ہی ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، کہ کیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو، ان مورتیوں اور مجسموں کو جن کو تم نے بنا رکھا ہے، ہم بھی انہی کو پوجنا شروع کر دیں؟ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں، وَنُرَدُّ اور ہمیں لوٹا دیا جائے، علی اعقابنا اپنی ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدانا اللہ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر ہمیں چلا دیا ہے۔ اب اس سیدھے راستے کو ہم چھوڑ کر پھر اس ٹیڑھے راہ پر آ جائیں جس میں اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارا جاتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ شخص جس کا ایک مالک ہے اور اس نے صرف اسی کی نوکری کرنی ہے، اور ایک ایسا غلام ہے جس کے بہت سے آقا اور مالک ہیں، ان میں سے کون بہتر ہے؟ تو ایک شخص جس نے ایک اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے لیے کام آسان ہے، لیکن جس نے اللہ کے سوا بہت سوں کو بنا رکھا ہے، اس کے لیے یہ معاملہ بہت مشکل ہے۔ اور پھر آگے مثال تمثیل پیش کی جا رہی ہے، کالذی اس شخص کی مانند، استہوتہ الشیاطین گمراہ کر دیا ہو اسے شیطانوں نے، فی الارض زمین میں، حیران کر کے، اس حال میں کہ وہ حیران ہو، پریشان ہو۔ استہوا کا معنی ہوتا ہے کسی کا عقل گم کر دینا، ہوش اڑا دینا، حیران اور درماندہ کر دینا، اور ارض کا معنی زمین ہے۔ تو یہاں ایک تمثیل پیش کی جا رہی ہے، مثال پیش کی جا رہی ہے کہ ایک شخص ہے جو اپنی جماعت کے ساتھ کسی صحرا سے گزر رہا ہے، اور پھر اسے شیطان ان سے الگ کر کے بھٹکا دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ خلل آ جاتا ہے کہ نہیں، سیدھا راستہ یہ نہیں ہے جس پر یہ سارے جا رہے ہیں، سیدھا راستہ اس سے ہٹ کر ہے، اور وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، لہو اصحاب اس کے ساتھی ہیں، یدعونہ جو اسے پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، الی الہدی ائتنا ہدایت کی طرف جو ان کی ہے، یعنی جو سیدھا راستہ ہے، جو سیدھے راستے سے آشنا ہیں، واقف ہیں، وہ اس کو صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہے، اب اس کی عقل گم ہو گئی ہے، اب وہ کسی اور کی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ تشبیہ دی گئی ہے ایسے شخص کے لیے جو صراط مستقیم کو چھوڑ کر، ایک اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا غیروں کو پکارتا ہے، ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے۔ اس لیے ابتدائی آیت میں فرمایا، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، اندعو من دون اللہ کہ کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا، ما لا ينفعنا ولا يضرنا جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو گویا اللہ کو چھوڑ کر جو غیروں کو پکار رہے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ جو اپنی جماعت کو چھوڑ کر، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو چھوڑ کر جو سیدھے راستے پر جا رہے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر صحیح سمت کو چھوڑ کر، صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو ایسا شخص ہدایت سے اب بھٹک گیا، اب اپنے دوستوں کی بھی نہیں سن رہا جو صحیح راہ پر جا رہے ہیں، تو کیونکہ شیطان نے اس کی عقل ہی گم کر دی ہے، استہوتہ الشیطان، شیطان نے اس کو جو ہے وہ اس کے ہوش ہی اڑا دیے ہیں۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، انا یقیناً ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، هو الہدی وہی اصل ہدایت ہے،
کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اصل ہدایت تو وہی ہے، اصل راستہ تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور وہ راستہ قرآن مجید میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ، کہ ہم سر تسلیم خم کر دیں، لِرَبِّ العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ کہ ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم اپنے رب کے لیے جھکنے والے ہیں، اپنے رب کی بات تسلیم کرنے والے ہیں، اپنے رب کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ جو یہ لفظ اسلم و یسلم ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکمل طور پر اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، اپنی خواہشات کو ترک کر دینا، اپنی منمانیاں چھوڑ کر اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ تو جب ایک انسان مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے سارے کے سارے معاملات میں اپنے رب کی بات ماننی ہے۔ اور آگے اور ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ ہم قائم کریں نماز، وَاتَّقُوهُ، اور اسی سے ڈریں۔ کہ نماز کا قیام یہ اسلام کے بنیادی معاملات میں سے ہے، اور اسلام کی جو ہے وہ ایک جسے عماد الدین کہا گیا ہے، اسلام کا رکن قرار دیا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اور ایک روایت مبارکہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ واتقوہ، اور ڈرنا بھی اسی اللہ تعالیٰ سے ہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی تو ہے جس کی طرف، الیہ، جس کی طرف تحشرون، تمہیں جمع کر دیا جائے گا۔ بالآخر انسان نے دوبارہ جی اٹھنا ہے، اور جی اٹھنے کے بعد اللہ کے حضور انسان نے حاضر ہو جانا ہے، اس کی اطلاع دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ فکر آخرت نصیب فرمائے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔